اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق کی خدمت اللہ کو پسند ہے، اور اگر مخلوق کی خدمت کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ایسی چیز جو آپ کے مشاہدے تجربے میں آئی ہو، اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ عمل بہت پسندیدہ ہے۔ کون بتائے گا؟ کس کے پاس کوئی مشاہدہ ہے؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے۔ اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، درخواست ہے، اس کام کے لیے میں علیحدہ بیٹھتا ہوں۔ اس وقت تو اپنے کوئی طبی تجربے یا روحانی مشاہدے بتائیے گا۔ جی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جگر اور ناف کی گرمی کا ایک ٹوٹکا ہے۔ میٹھا سوڈا، انار دانہ، چینی اور اونچا بولیں۔ سونف، دیسی اجوائن، میٹھا سوڈا، انار دانہ اور چینی کو لے کر باریک پیس لیں اور اس کی پکی بنا لیں۔ صبح نہار منہ پانی کے ساتھ آپ نے ایک چٹکی لینی ہے، اور اس سے جو ہے جگر اور ناف کی گرمی ختم ہو جائے۔ میٹھا سوڈا، انار دانہ، دیسی اجوائن، سونف اور چینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راشد ہے، اور آپ نے درس میں 2 دعائیں بتائی تھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور دوسری دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی۔ ان 2 دعاؤں سے میں نے مال کی حفاظت کو دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات اس کی برکت سے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کہ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے گیا ہوں تو تقریباً 1.5 گھنٹے سے جو ہے نا میری بائک باہر کھڑی تھی، اس کے اندر چابی لگی ہوئی تھی، آن تھی، لیکن کسی نے موٹر سائیکل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو دوسری 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے جب گیا ہوں تو شاپ کا جو سارا سامان میں باہر رکھ دیتا ہوں، صرف شٹر ڈاؤن کرتا ہوں، اسی میں بھی جو ہے نا موٹر سائیکل کی چابی اسی طرح موٹر سائیکل میں رہ گئی، اور جب میں رات کو دکان بند کرنے لگا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ چابی تو موٹر سائیکل میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا 3-4 دفعہ جو ہے موٹر سائیکل کی حفاظت ہوئی ہے، چابی لگی ہوئی، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا موٹر سائیکل، ان 2 دعاؤں کی برکت سے۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد ندیم ہے، اور قصور سے آگے منڈی عثمان والا سے آیا ہوں میں۔ اور ہمارے گاؤں میں ایک بہن کو کینسر تھا، تو 3 آپریشن اس کے ہو چکے تھے، 4تھا ہونا تھا، مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا۔ تو میں نے کتاب خریدی تھی آپ کی عمل بننے کے راز، تو اس میں وہ آیت لکھی تھی فقط یدابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ تو میں نے وہ لکھ کر ان کو دے دی، تو انہوں نے اسکول کے بچوں کو صرف پڑھوائی اور خود بھی پڑھی، تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ وہ بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر پلانے والا بنائے۔ محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ جمعے کی نماز کے بعد 35 صفحہ کاغذ پہ لکھا اور اس کے مشاہدات دیکھے۔ تو ایک دفعہ میرے جیب میں نا پیسے ختم ہو گئے، تو ایک کلیگ نے مجھے کہا کیوں ایسے منہ لمکا کے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ویسے ہی۔ تو اس نے نا کہا پیسے چاہیے، تو اس نے مجھے نا کافی پیسے دے دیے۔ اسی طرح میں نے نا کسی سے پیسے لینے تھے، تو فلاں میں بھول گیا ہوا تھا، تو مجھے ایک کلیگ کہتا تم نے اس فلاں بندے سے پیسے لے لیے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بھول گیا ہوں، اسے مانگ تھک کے بھول گیا ہوں۔ تو میں نے اس بندے کو کال کی کہ نا ایسے میرے پیسے ہیں، لٹا دو۔ اس نے کہا بھائی میں تمہیں صبح دے دوں گا۔ تو یہ محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ کے مشاہدات میری جیب میں آج تک جو ہے نا پیسے نہیں ختم ہوئے، اور کبھی ہو گئے ہیں تو اللہ پاک نے نا کرم کیا اور دوبارہ ہری بھری کر دیا۔ اسی طرح نا ہمارے گھر میں نا چوہے بہت تھے کمرے میں جہاں ہم سوتے تھے، تو میری امی کہنے لگی کہ آپ تو رات کو چوہے تنگ نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو سویا ہوتا ہوں، ساتھ میرا بھائی بھی تھا، وہ بھی سویا ہوتا ہے۔ تو امی کہتی ہیں ہمیں تو بڑا تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا امی سورہ ماعون اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ تو امی نے پانی پہ دم کیا، چھڑکاؤ کیا سارے گھر میں، تو چوہے ختم ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں نا تو پانی والے پائپ میں نا ایک قلعہ چلا گیا، تو ہمیں ایک پورا دن جو ہے نا پانی یوز ہی نہیں کیا، کہ ڈرتے رہے ہم۔ تو ہم نے پانی گرم کیا، اس میں 7 دفعہ سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا۔ وہ پانی ہم نے اس میں ڈنڈیلا تو وہ قلعہ باہر نکل آیا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں کہیں گیا تو میں نے جوتا اتارا کسی جگہ،
تو میرا جوتا جو ہے نا میں واپس آیا تو نہ ملا. میں نے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا گیا آخر مجھے نہیں ملا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا چلو کسی کا جوتا پہنتا ہوں. کافی لمبا سفر تھا تو میں نے نا مسلسل ورد کرتا رہا یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یا ربی نہیں یا رب موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا گیا تو میں مایوس ہو گیا ہے کہ کوئی جوتا نہیں مل رہا مجھے. آخر میں نے نا ایسے ہی ننگے پاؤں جانے کا ارادہ کر لیا. تو میں تھوڑا سا 2 قدم چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسری جگہ. میں نے کہا وہاں دیکھتا ہوں. تو میں وہاں گیا, میرا جوتا وہاں پڑا ہوا. میں نے پہنا اور اللہ کا شکر ادا کیا. ایک قرآن پاک کا پڑھنے کا جو نا ثواب میں اپنے مرشد پاک کو دیا کرتا ہوں. اور زندگی کی ساری نیکیاں جو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کی میں اپنے مرشد پاک کو دیا کرتا ہوں. انہوں نے میری رنگ بھر دی. السلام علیکم. میرا نام محمد اسلم شاہ کوٹ سے آیا ہوں. انہی دنوں کا ایک مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی میرا دوست تھا, میرا علم و حکمت سے لنک ہے, تو اس کے بگندر تھا. تو ڈاکٹروں نے آپریٹ کے لیے کہا ان کو, تو کافی ان کا خرچہ بنتا تھا. تو ابکری کی مرہم سکون ایک دوائی ہے, اس کو 1 ماہ لگاتار استعمال کرنے سے مریض بالکل شفا یاب ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے شاہ کوٹ میں ایک ASI تھا, اس کو ڈسمس فرام ڈیوٹی کر دیا گیا. تو وہ پریشان تھا میرے پاس, تو میں نے ان کو سورج کریش والا عمل بتایا. ان لوگوں نے 313 مرتبہ اور گھر والوں نے کھلا پڑا, اور وہ بہت پریشان تھا. اور اس کو شوگر بھی تھی, اور شوگر بھی اس کی کنٹرول ہوئی 1 ماہ کے اندر. اور دوسرا اس کو ڈیوٹی پر بھی رکھ لیا گیا. یہ سورج کریش کی برکت سے ہوا. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ہائی بلڈ پریشر کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کڑی پتا جو کہ عام طور پہ سالن وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے, تازے پتے 3, 5 یا 7 لے کر تازے پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ اس پانی کو پی لیں. اس سے جتنا مرضی بلڈ پریشر ہوگا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام نعمان احمد عباسی ہے, راولپنڈی شمس آباد سے آیا ہوں. حکیم صاحب, آپ نے ایک بتایا تھا, ایک ٹوٹکا بتایا تھا ہلدی اور کچور کا, جس میں 50 گرام ہلدی اور 50 گرام کچور پیس کے دونوں, اور اس کو 1 کپ دودھ میں ڈالنا ہے, اور آدھا چمچ دیسی گھی کا اس کو مکس کر کے صبح شام جو ہے نا آپ پی لیں. اور وہ میں نے آپ کے ابکری رسالے سے پڑھا, تو پہلے میں نے خود آزمایا, کیونکہ مجھے بھی ہر وقت جو ہے نا جسم یوں تھکا سا اور جیسے درد ہو رہا ہو ایسے محسوس ہوتا تھا, اور مطلب کمزوری محسوس ہوتی تھی. تو وہ میں نے خود پہلے پورا ہفتہ استعمال کیا تو مجھے بہت زیادہ فرق پڑا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے آپ نے کہاں سے پڑھا؟ یہ ابکری رسالے سے پڑھا تھا. کچور اور ہلدی ہم وزن پیس لیں. جی, کچور اور ہلدی ہم وزن پیس لیں. ان کی جڑیں لینی ہیں, جڑیں لے کے ان کی جڑیں خود پسوا کے. یہ کچور اور ہلدی خود ہوتی ہی جڑیں ہیں. جی, ہوتی ہی جڑیں ہیں. جی. تو کیا فائدہ پایا آپ نے؟ اس میں یہ کہ مطلب مجھے جسم جو ہلکا ہلکا میرا دکھتا رہتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کمزوری جو ہے نا بالکل ختم ہو گئی تھی. میرا مدافعتی نظام مجھے خود مطلب اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ کمزور ہے. کبھی بھی موسم چینج ہوتا تھا, پوری زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتی کہ موسم چینج ہونے پہ مجھے نزلہ یا زکام نہ ہوا ہو. وہ لازمن ہوتا تھا, اور پھر گلا خراب اور بخار. لیکن اس کے استعمال سے میں پوری سردیوں میں اگر پلاسٹک کے چپل بارش میں بھی پہن کے پھرتا رہوں نا تو مجھے نزلہ زکام نہیں ہوا اس کے بعد. انہوں نے فائدہ کیا لکھا تھا ابکری میں؟ جی, ابکری میں فائدہ یہی لکھا تھا کہ بھئی آپ کو مطلب جو ہے نا جسم میں درد ہو, مطلب جوڑوں کا درد ہو, یا مطلب ایسے درد ہو کہ جیسے کوئی مطلب دبائے, یا کمزوری محسوس ہو, اس طرح کا مطلب نزلہ زکام ہوتا ہو, یا بخار وغیرہ ہو جاتا ہو. کس چیز میں استعمال کیا؟ جی, میں نے مطلب جس کے لیے زیادہ تر مجھے جو ہے نا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہوتا. کس چیز کے ساتھ کیا؟ دودھ کے ساتھ. ہم وزن جو ہے نا 50 گرام ہم وزن لے کے آدھا چمچ 1 کپ دودھ میں ڈال کے. بہت اچھا. اور کچھ بتانا چاہیں گے آپ یا اور کوئی بتائیں؟ السلام علیکم جی, میں پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں. وہاں بیکری جی, پنجاب یونیورسٹی میں بیکری کی دکان ہے. ابھی 2 تاریخ کو میری ملاقات آپ سے ہوئی تھی.
تو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، اور سورۃ دعا کے جو کاف ہے کہ یا کریم پڑھنا ہر نماز کے بعد۔ ابھی چند ہی دنوں میں مجھے سعودی عرب سے آفر ہوئی ہے، ادھر تو کام نہیں چل رہا یونیورسٹی میں، سعودی عرب سے کال ہوئی ہے کہ ڈرائیوری کا ویزا ہے، 2000 روپے کرانا ہے ریال، تو آپ ادھر آ جائیں، تو میرے لیے مناسب ہے وہاں جانا کہ نہیں؟ اور بتائیں جی۔ السلام علیکم، میرا بیٹا محمد طلحہ، اس کا او لیول کے ایگزامز تھے، تو آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ جس پین سے آپ نے پیپر لکھنا ہو اس پہ سورہ قلم ان کے ہاتھ میں دے دیں بس، اس پہ سورہ قلم 11 بار پڑھ کے پھونک دیں اور اس پیپر سے حل کریں۔ تو میرے بیٹے کے 9 پیپر تھے، میں نے روزانہ یہی عمل کیا، ساتھ اس پہ علم نشرہ، رب زدنی علما اور انمول خزانہ نمبر 2 پڑھ کے پھونکتا رہا۔ الحمدللہ جب رزلٹ آیا پچھلے ہفتے تو سارے پیپرز میں ایز ہیں اور 3 پیپرز میں اے سٹار آئے ہیں اس کے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم حضرت۔ اور بتائیں جی۔ اور حضرت میں ضلع مظفر گڑھ جتوئی سے میرا تعلق ہے جی۔ حضرت میں یہ سیدنا کریم اور درود پاک اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہوں، اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بھی میں پڑھ رہا ہوں، 15-20 دن ہو گئے مجھے الحمدللہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور میں حضرت جی ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، اور بتائیں بھائی، اس وقت مسئلہ نہ پوچھیں، ناراض نہ ہوں بھائی، ناراض نہ ہوں اکرم صاحب کا بھائی، اللہ والے ناراض نہ ہوں، ہر بندہ پھر مسائل پوچھنا شروع کر دیتا ہے، آپ ناراض نہ ہوں۔ السلام علیکم، حضرت جمیل احمد بول رہا ہوں، احمد پور شرکت سے میرا تعلق ہے۔ حضرت یہ مشاہدے میں آیا ہے، اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ چوڑے ناخن والے اکثر زکام کی شکایت رہتی ہے۔ مجھے بھی اکثر یہ مہینے میں 1 آدھ مرتبہ تو کنفرم تھا۔ کس میں؟ زکام کس کو؟ ناخون والے؟ چوڑے ناخون والے حضرات کو مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر ان کو زکام کی شکایت رہتی ہے۔ میں بھی پیشنٹ تھا اس چیز کا، تو ایکسرسائز کے دوران ایک مسیح نوجوان مجھے ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نہانے کے وقت، نہانے کے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ جسم خشک کر لیں اور غسل خانے سے باہر آنے لگیں، اس وقت 3 اپنا چنگل پانی مگ میں ڈال کے 1 دفعہ اپنے پاؤں پہ ڈال لیں، دوسری دفعہ ڈالیں، پھر تیسری مرتبہ ڈالیں، سیپریٹ کر کے، تو یہ آپ کو شکایت نہیں ہو۔ الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے، 1 مرتبہ بھی یہ زکام نہیں۔ لیکن وہ پانی ٹھنڈا ہو، جی گرم نہ ہو۔ جی ٹھنڈا پانی۔ ہاں، جی جو نہانے کے بعد پاؤں پہ ٹھنڈا پانی 1 لوٹا یا 1 مگ ڈالے گا، وہ نزلہ، زکام، سر کے چکر، پاؤں کے اپنا سر کے بالوں کا گرنا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہے۔ ان کا یہ تجربہ ٹھیک ہے اور آپ نے آزمایا، بالکل ٹھیک آزمایا۔ جی، اور السلام علیکم حضرت صاحب، میرے بیٹے کی عمر 6 سال ہے، اس کی صحت نہیں بنتی تھی، رنگ پیلا تھا اس کا، تو میرے قریبی عزیز ہے، ان کا بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، اس سے ہم نے طاقت کے سیرپ لکھوائے، اس کو استعمال کروائے، اس کی صحت بن گئی، لیکن سیرپ چھوڑے سے صحت پھر گر گئی۔ اس کے بعد ہم نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دوائی لی، صحت بن گئی، لیکن پھر صحت گر گئی۔ پھر ہمارے اچانک ذہن میں آیا کہ اس کے جگر کا مسئلہ ہے، تو اس کو ہیپاٹائٹس سے نجات سیرپ استعمال کروائے۔ الحمدللہ ہم 4-5 بوتلیں لے گئے ہیں ادھر سے، وہ سیرپ استعمال کروا رہے ہیں، اس کی صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے، چہرے پہ رونق بھی آ گئی ہے، اب ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہو گیا، شرارت میں بھی کرنی شروع کر دی، ہیپاٹائٹس سے نجات سیرپ۔ ہاں جی، اور بزرگ دوستوں، کئی آدمی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اس کو ساتھ کریں۔ کئی بزرگ دوست بہت کمزور ہو جاتے ہیں، مرد عورتیں، بچے بچیاں، تو طاقتور بننے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی ضعیف فقوانی وانی ذلیل فعزنی وانی فقیر فارزقنی، یہ پڑھا کریں، اگر درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہ پاک آپ کو طاقتور بنا دے گا۔
अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता। और बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने दरस में सुना था कि जिस औरत का सजीरियन बताया हो उसके लिए बताया था अमल के दाढ़ी वाला आदमी जिसकी दाढ़ी हो कच्चे बर्तन प्याले में जो है ना वो दाढ़ी के बाल डबो कर 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े। तो मेरे करीब के रिश्तेदार हैं, बड़ी परेशान थी, उनको मैंने बताया कि किसी से आप पढ़वा लें। तो 7-8 दिन के बाद मैंने पूछा, वो कह रहे हमें कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा, तो अगर आप ही पढ़ दें। मैं इधर लाहौर में था, गांव गया अचानक, तो प्याला ले गया रास्ते में से, खैर घर जाके पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद फिर मैंने 2 रकात नमाज रात तौबा भी पढ़ी और अल्लाह ताला से अर्ज कर दी कि या अल्लाह इस दरूद को पढ़ने से तो शायद मीठा हो जाता है, मेरा तो मसला ही कोई नहीं है। तो अल्लाह का नाम ऐसा है कि अल्लाह के हबीब के दरूद की बरकत की वजह से वो खुद बता रही हैं कि पिछली दफा जो बेटा हुआ था हमें 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल में लग गए थे। इस दफा अल्लाह ताला ने बड़े ऑपरेशन से भी बचा लिया और जो है मामला भी 1.5-2 घंटे के अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब के दरूद की बरकत से हल कर दिया। दाढ़ी ऐसी जो जिस पे उस तरह ना फिरा हो और उसको कभी कटवाया ना गया हो और अभी निकल रही हो, उसकी तासीर है ये। और बता। अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीने पहले मैं ऑफिस से आया तो मेरे मामू का मुझे फोन आया कि मैंने दुबई ले जाना है तो जल्दी से आ जाओ। तो मैं उनको लेके चले गया, लाइट गई थी। तो जब मैं डॉक्टर का पहुंचा तो मैंने वहां जगह अपनी पॉकेट में देखा तो मोबाइल गिर गया था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, वापस आ गया मैं घर में। तो मैंने वापस जाके देखा लेकिन रास्ते में मोबाइल मुझे नजर नहीं आया। फिर रात को मैंने बिस्तर में जाके सो गया तो अपनी साला अम्मी मेरे ना बिस्तर में रख देती है। तो मैंने देखा कि अपनी साला पढ़ा मैंने, तो उस पर वो लिखा होता है या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वो मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। तो रात को 2 बजे मुझे फोन आया उसका बंदे का कि मोबाइल अपने आगे ले जाओ। तो मैंने कहा यार 2 बजे मैं कैसे आऊँ? तो कहता मैं इस तरह करना 10 बजे आ जाना। मैंने कहा मैं इस तरह को ऑफिस से वापस में आ जाऊंगा। तो फिर मैं रात को वापसी भी उससे 5 बजे गया तो उसने मुझे मोबाइल वापस कर दिया मेरा। आजकल सावन भादों के मौसम में फोड़ा या फिंसी निकल आती है, तो बेरी का एक पत्ता लेकर बेरी के पत्ते को दांतों से थोड़ा सा चबा के ना फोड़ा या फिंसी के ऊपर चिपका दिया जाए तो वो सूखने के बाद वो सनी प्लास की तरह ना बिल्कुल चिपक जाता है। तो आप 5-6 घंटे बाद जब उसको उतारेंगे तो फोड़ा या फिंसी का दर्द भी खत्म होगा और आधी से ज्यादा वो गायब हो जाता है।